حضرت مولانا عبدالرب صاحب قاسمی دامت برکاتہ عالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت سے میں گزارش کروں گا کہ آج کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ صحابہ اکرام ہے۔ حضرت سے ہم گزارش کریں گے کہ صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، صحابہ کے بارے میں میرے پیغمبر کیا کہتے ہیں، اور خود صحابہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور ائمہ مجتہدین صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور علماء اہل سنت کا صحابہ کے سلسلے میں کیا موقف ہے۔ حضرت سے میں گزارش کروں گا حضرت تشریف لائیں اور اس موقف کو واضح انداز میں ہم سامعین کے سامنے پیش کریں۔ حضرت تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراة ومثلہم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان نوجوانوں کو جزائے خیر مرحمت فرمائے، ان کی عمر میں برکت عنایت فرمائے، ان کی فکر کو جلا عنایت فرمائے، ان کے ضمیر کو روشنی بخشے کہ جنہوں نے بجھتے ہوئے چراغوں کی لو بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کردار کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ نشانہ ہم اور آپ تو نادانی میں بنا رہے ہیں، لیکن یہ ایک مستقل عالمی سازش کا حصہ ہے۔ بھئی کسی بھی زنجیر کی جو طاقت ہے وہ اس کی کڑیوں کا آپس میں جڑا ہونا، اور اس کو اگر اس کے اپنے بڑے والے کڑے سے آپ توڑ دیں گے تو اس زنجیر کی وقعت کیا ہے، اس کی مضبوطی اور استحکام کیا ہے۔ بھئی آپ کے پاس کوئی دین ہے، میں نے ابھی ایک روایت پڑھی ہے، آپ مجھ سے کہہ دیں گے کہ یہ حضور کی بات ہے، کیسے کہہ سکتے ہو آپ مجھ سے یہ پوچھ لیں کہ یہ حضور کی بات ہے، حضور کا قول ہے، حضور کا اسٹیٹمنٹ ہے، یہ کیسے ہم مان لیں؟ تو ابھی پھر کڑیاں جوڑنا پڑیں گی مجھے، تو کڑیاں جوڑ کر کے جب میں آپ کو بتلاؤں گا تو آپ کو اس کا استحکام پتہ چلے گا کہ یہ بات مستند ہے۔ بہرحال یہ مجلس ہے عظمت صحابہ کے بیان کی، اور اسی فہرست میں 1,20,000 سے لے کر 1,50,000 تک کا جو قول صحابہ کی کل تعداد کا، ان میں سے ایک جو نگینہ ہے، جو کوہ نور ہے، خلیفہ رابع داماد رسول اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی
سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس لیے کہ ان کا یوم وفات تھا آج۔ حالانکہ یوم وفات منانے کا اہل سنت والجماعت کے یہاں کوئی دستور نہیں ہے، لیکن یہ صحابہ کے تذکرے کی مجلس ہے۔ صحابہ کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں اور ان کی آبرو کے تحفظ کے بارے میں اگر ہماری یہ نئی جنریشن فکر مند ہے، کانشیس ہے، تو ہمارے لیے بہت خوش آئند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے نسب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ نسل کی بات کرنے والے لوگ ہیں، خاندانی لوگ۔ ناظم اجلاس کا پہلا سوال کہ حضرات صحابہ کرام قرآن کی روشنی میں، دیکھیں صحابہ کرام کی تعریف کے لیے ہم اپنے کتنے ہی جملے جمع کر لیں، کتنے ہی الفاظ جمع کر لیں اور کتنی ہی تعبیرات جمع کر لیں، سب چھوٹی پڑ جائیں گی، اس لیے کہ یہ کام پالنہار نے پہلے ہی کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن شخصیات کی تعریف کریں اور بھرپور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی پذیرائی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے کردار کو، جن کے کیریکٹر کو اپریشیٹ کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود جن کی سپاس اور جن کی منقبت کریں اور جن کے کردار سے راضی ہونے کا اعلان کر دیں، پھر کس کی تعبیریں ہیں، کس کے الفاظ ہیں جو وہاں تک پہنچیں گے۔ ہم اب تعبیرات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، آپ کو لگے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو کس طرح تیار کیا، اس کا جو ایک سینیریو ہے، ایک خاکہ ہے، اسے آپ سمجھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، کاہے کے لیے مبعوث کیا ہے؟ ایک نبی کی حیثیت سے، ایک رسول کی حیثیت سے پورا فنڈامنٹل دیا ہے۔ انسانیت کیا ہے، ہیومینیٹیرین ویلیوز کیا ہیں، ہیومینٹی کیا ہے، انسانیت کے اقدار کیا ہیں، یہ سکھانا تھے حضور کو۔ زندگی کا طریقہ کیا ہے، زندگی جینے کا سلیقہ کیا ہے، اور انسانوں کا آپس میں رہنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ سب کچھ سکھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مبعوث کیا۔ اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے احکامات، آرٹیکلز کی ضرورت پڑتی رہی، اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے رہے۔ 23 سال کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابر ان احکامات کو اتارا ہے جنہیں ہم قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کے اترنے کا جو کل ڈیوریشن ہے کتنا ہے؟ 23 سال، حالات کے اعتبار سے۔ حضور نے یہاں آ کے کیا کیا ہے؟ یہاں آ کر کے ہم کو بتلایا ہے زندگی کیا ہے، زندگی کس طرح جینا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کس طرح چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فارمولے کے فارم میں بیان کر دیا، پھر اس کے بعد پریکٹیکلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری جنریشن تیار کی، ایک جنریشن جس کا لیول حضور کی عمر کے آس پاس ہے۔ حضور کی عمر کے آس پاس کی ایک جنریشن ہے، جیسے جس کو لیڈ کرتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کی جب بعثت ہوئی ہے تو صدیق اکبر کی عمر کیا ہے؟ 38 سال، حضور کی 40 سال۔ تو ایک جنریشن جو سینئرز کی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی ہے، اور ایک اس کے بعد جونیئرز کی ہے جس کو لیڈ کرتے ہیں داماد رسول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو 2 جنریشن تیار کر کے دی ہیں تاکہ یہ پوری صدی کو گھیر لیں، ان کا کردار پوری صدی کو کور کرے۔ تو ایک تو فارمولہ ہے، آپ اسے قرآن کریم کے پس منظر میں دیکھیں گے، سمجھ میں آ جائے گا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد ہے کہ قرآن سناتے ہیں، حضور تلاوت کر کے سناتے ہیں۔ یہ فارمولہ ہے کہ جس کو بتلا دیا گیا، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور اسی فارمولے کے ذریعے سے دلوں کو تیار کرتے ہیں، دلوں کو صاف کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر یہ فارمولہ دل نشیں ہو جائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر اس کتاب کو سمجھاتے ہیں اور حکمت اور دانائی کی باتیں بتلاتے ہیں۔
یہ پورا پروفارما ہے نا کسی جنریشن کو تیار کرنے کا، یہ پورا پروفارما ہے کسی کی تربیت کا. وہی کیا ہے حضور نے. حضور نے 2 جنریشن تیار کر کے دیے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے تو اب یہ شکل کیسے ابھرتی بن کر کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک ٹیچر کی ہے، ایک معلم کی ہے، ایک استاذ کی ہے، ایک اطالیت کی ہے، ایک ٹرینر کی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں. حضور نے کیا کہا؟ بعثت معلما، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلم بنا کر، ٹیچر بنا کر، ٹرینر بنا کر اور مربی بنا کر کے بھیجا ہے. خود حضور کے الفاظ ہیں. اور وَيُعَلِّمُهُمْ خود بتلا رہا ہے کہ تعلیم دیتے ہیں. تو اب حضور کو بھیجا کہ آپ جا کر کے ہماری کتاب کا پورا پیغام اور انسانیت کی ہدایت کا یہ پورا پروفارما وہاں دے کر کے آئیے، اور پریکٹیکلی 2 جنریشن تیار کر کے آئیے 23 سال کے عرصے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، اور پھر وہ پورا کا پورا خزانہ اسی امت کے حوالے کر دیا، اس لیے کہ اب نبوت کا سلسلہ قیامت تک بند رہے گا، قیامت تک بند رہے گا. اب انہی کو وہ دائتو نبھانا ہے، اس تحریک اور اس مہم کو قیامت کی صبح تک لے کے جانا ہے. ہدایت کے اس نظام کو، ہدایت کے اس پیغام کو زمین پر برپا کرنا ہے. یہ اسی جنریشن کا کام. تو آپ بتلائیے کہ حضور نے یہ کام کر دیا کہ نہیں؟ آپ کو لگتا ہو کہ نہیں کر پایا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو بھی آپ پڑھائیں گے تو اس میں پریکشا ہوتی ہے نا، ایگزامینیشن ہوتا ہے، ہاف ایئرلی ہوتا ہے، اینول ہوتا ہے، تب جا کر کے آپ کا رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے. آپ آن پوائنٹس رہیے. جو کچھ آپ کرتے ہیں میں آپ کے حق میں ثابت کر دوں گا. میرے اوپر سوال یہ ہے کہ قرآن صحابہ کے سلسلے میں کیا کہتا ہے. میں الفاظ بھی وہی لا کے دے رہا ہوں. ابھی قاری صاحب نے تلاوت کی سورہ حجرات کی ابتدائی آیات. بات سمجھ رہے ہیں؟ ابھی جو تلاوت ہوئی ہے قرآن کریم کی 2 آیتیں ہیں، جو نئے حفاظ بیٹھے ہیں وہ سن لیں. ان کو آیت قطب کہا جاتا ہے. آیت قطب کہلاتی ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ جس میں صحابہ کا تذکرہ ہے، محمد الرسول اللہ. ان آیات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں فل الفابیٹس ملیں گے آپ کو عربی کے. فل عربک الفابیٹس اس میں موجود ہیں، الف سے یا تک. یہ ان کے کتب ہونے کا مطلب. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں صحابہ کا پورا تعارف ہے. اس کے بعد ابھی میں نے کیا کہا؟ حضور کو اللہ نے استاد بنا کر کے بھیجا. استاد کا کام ہے کھیپ تیار کرنا، جنریشن بلڈ اپ کرنا. جنریشن بلڈنگ یہ کسی بھی استاذ کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے، کسی پروفیسر کا، کسی ٹرینر کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں اپنی تعلیم، اپنی تربیت، اپنے اقدار، اپنی اخلاقی تربیت سے ایک جنریشن تیار کی ہے. اب کیا ہوگا پتہ تو جب چلے گا جب ان کا امتحان ہو جائے. جب ان کا امتحان ہو جائے تبھی تو پتہ چلے گا نا. دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. ابھی آپ نے آیت سنی تھی، صحابہ کی تعریف کی پہلے اللہ نے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. یعنی شاگرد وہی اچھا لگتا ہے جو استاد کا ادب بھی کرتا ہے نا. استاد کا ادب کرتا وہ شاگرد پسندیدہ ہوتا ہے. جو شاگرد استاذ کے سامنے بہت دھیمے سے بولتا ہے، شولڈر ڈاؤن کر کے کھڑا ہوتا ہے، سر جھکا کے بات چیت کرتا ہے، وہ شاگرد بہت پسند کیا جاتا ہے نا. صحابہ کے اس ہنر کی تعریف کی اللہ نے، ان الذین یغضون اصواتهم. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں نبی کے سامنے، عند رسول اللہ. یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں. آپ بتائیے عربی میں پریکشا کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا بھیا کو تھوڑا سا کم کر دو. آپ بتائیے پریکشا کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ایگزامینیشن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ امتحان کہتے ہیں نا. دیکھیے وہی لفظ ہے کہ نہیں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا امتحان اللہ نے لے لیا. کاہے کا امتحان لیا؟ وہ جو سب سے قیمتی چیز ہے آپ کے دل کی، جو سب سے قیمتی چیز ہے تقوی، یعنی اللہ کا خوف. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے حضور کی ان جنریشنز کا امتحان لے لیا ہے.
کہ ان کے دل میں کتنا تقوی اور کتنا خوف ہے۔ رزلٹ بھی آؤٹ کر دیا، فوراً رزلٹ بھی بتا دیا، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت کا اعلان، واجر عظیم، اور بڑا اجر ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعلان ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم ہیں، بہت نرم استاذ ہیں، استاذی میں نرمی پسند کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ آپ بہت نرم اخلاق کے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ان پر سختی کرتے اور چیخ و پکار کرتے تو یہ سب بھاگ جاتے آپ کو چھوڑ کر کے۔ تو میں جو سینیریو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ حضور نے استاذ ہونے کا، پروفیسر ہونے کا، ٹرینر ہونے کا رول ادا کیا اور 2 جنریشن کو باقاعدہ تیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا اور امتحان کا رزلٹ بھی آؤٹ کر دیا ہے کہ لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہی رزلٹ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا۔ آپ کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا لے تو کیا ہوگا؟ آپ کو معاف کر دیں گے اور اجر عظیم دیں گے۔ اجر عظیم کے طور پر وہ جنت بھی دے سکتے ہیں اور اس کے جو مقامات چاہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہے صحابہ کا تعارف، یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی صورت میں آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، صحابہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اس سے پچھلی صورت میں سورہ فتح پارہ نمبر 26 میں تو اللہ تعالیٰ نے انتہا کر دی، صحابہ کی تعریف کی۔ لقد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صلح حدیبیہ میں شامل تھے۔ آگے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، کہ جس تقوی کے کلمے کو ہم پسند کرتے ہیں، جو پہچان ہے ایمان کی، جو علامت ہے ایمان کی، جو کوالیفیکیشن کا سب سے بڑا سمبل ہے، وہ ان کے دلوں پر میں نے چسپاں کر دیا ہے۔ یہ ٹائٹل ہولڈر ہے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى کا ترجمہ۔ تو آپ بتائیے، صحابہ کی تعریف کرنے کے لیے، تعارف کرانے کے لیے مجھ سے کہا جا رہا ہے، عرش سے مسلسل آیات کی بھرمار ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اس ٹائٹل کو ہولڈ کرنے والے ان سے بہتر اس دھرتی پر پیدا ہی نہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے كَانُوا أَحَقَّ بِهَا، وہ سب سے زیادہ اس کے مستحق ہیں، وَأَهْلَهَا، اور سب سے زیادہ اہل۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یہ اعلان اس پالنہار کی طرف سے جو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ عصبیت کی بنیاد پر دیکھ کر کے کہ عربی ہے دے دیا ہو، یہ اس پالنہار کا انتخاب ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس آیت کے بارے میں کہیں، صحابہ آپ آج 1400 سال کے بعد ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، بعد میں تذکرہ کر رہے ہیں، کردار آپ کے سامنے ہے، قرآن نے بیان کیا ہے، لیکن ان سے پوچھئے جو ان کی پیدائش سے پہلے ہی انہیں جانتے ہیں۔ صحابہ کی عظمت کا وہ والا پہلو دیکھیے نا، ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اس آیت میں صحابہ کی جو تعریف کی ہے کہ وہ کفر کے خلاف بہت سخت ہو جاتے ہیں اور آپس میں بہت شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تلاش کرنے میں پھر یہ کچھ دیکھتے نہیں، اس کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں۔ ان کی پہچان سیماہم فی وجوہہم، چمکتے ہوئے چہرے اور سجدوں کے نشانات۔ یہ قرآن کہتے آگے معلوم کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ یہ قرآن میں ہی نہیں بیان ہو رہا، اس سے پہلے تورات اور انجیل میں، تورات اور انجیل میں ان کی یہ ساری علامتیں بیان کی جا چکی ہیں۔ وہ مشہور زمانہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ بیت المقدس کو جب فتح کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی گئی کہ یہاں بہت سارے علماء منتظر ہیں، یہود کے بہت سارے علماء منتظر ہیں آپ سے ملاقات کے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلیں کیسے چلے تھے؟ غلام ساتھ میں تھا۔ ترتیب کیا تھی کہ کچھ دور تک میں پیدل چلوں گا، مہار پکڑ کے تم بیٹھو گے، غلام سے کہہ دیا، اور کچھ دور میں چلوں گا، تم پکڑ کے چلنا۔ بیت المقدس میں جب داخل ہونے کا وقت آیا تو معلوم یہ ہوا کہ ترتیب یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہار پکڑے ہوئے اونٹ کی اور غلام بیٹھا ہوا، اس نے لاکھ منت سماجت کی مانے نہیں۔ ترتیب پھر ترتیب ہے، یہی تو کمال ہے۔ یاران پیمبر کا کمال تو یہی ہے، شاگردان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تو یہی ہے
کہ ان کے یہاں مارجن نہیں ہوتا، ان کے یہاں خطا کے لیے کوئی مارجن نہیں ہوتا. دنیا ان کے کردار پر انگلی نہیں رکھ سکتی، وہ مارجن چھوڑ کے نہیں جاتے، وہ مارجن لیس لوگ ہیں. تو وہاں پہنچے ہیں، تو وہاں پہنچے تو باقاعدہ ایک جبہ پیش کیا لا کر کے گورنر نے کہ یہ والا پہن لیجئے، بڑے بڑے علماء سے اور بڑے بڑے قسیس اور بڑے بڑے حبروں سے آپ کو ملاقات کرنی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح الٹا پلٹا. بہت بڑے صحابی ہیں جنہوں نے یہ کام کیا تھا. کہنے لگے کہ اگر یہ حرکت کسی اور نے کی ہوتی تو ایسی سزا دیتا کہ زندگی بھر یاد رکھتا. میرے لیے یہی کپڑے بہتر ہیں، یہ پیوند لگے ہوئے اور یہ پسینے کو اچھی طرح جذب کر لیتے ہیں، ان کی مجھے ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ایک جملہ، تاریخی جملہ کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. تم کپڑوں میں عزت تلاش کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ایک ایسی قوم ہے جو کس حال میں تھے تمہیں اچھی طرح معلوم ہے. اسلام کے ذریعے سے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہم آج فاتح بیت المقدس کی حیثیت سے یہاں داخل ہو رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہونے لگے بیت المقدس کی سرحدوں میں، تو جتنے بھی احبار اور جتنے بھی قسیس اور جتنے بھی یہود کے علماء تھے ربی، سارے کے سارے آ کر کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. لیکن ان کے چہروں پر لکیریں، چہروں پر تشویش کی لکیریں. انہوں نے اوپر کی چادر پر جو کل پیوند تھے وہ دیکھے کہ 12 ہیں، جبکہ انہوں نے کیا پڑھ رکھا ہے کہ 14 ہوں گے، 14 پیوند ہوں گے. انہوں نے یہ پڑھ رکھا ہے اور وہاں 12 نظر آ رہے ہیں. تو یہ وہ نہیں لگتا ہے جسے فاتح کی حیثیت سے تورات اور انجیل نے پیش کیا. اس لیے چہرے پر لکیریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امام الانبیاء کا شاگرد، جس کی آنکھیں بہت بڑا اسکینر ہیں، سمجھ گئے. اور اس کے بعد کسی بہانے سے اس طرح سے ہاتھ اٹھائے تو ایک ادھر پیوند ایک ادھر پیوند جو انہیں دکھ نہیں رہا تھا، یہ عدد مکمل ہوا 14 کا. جیسے ہی تو ان کے چہروں پر روشنی آ گئی اور ساری چابیوں کے گچھے حوالے کر دیے کہ یہ وہی فاتح ہے جس کا تذکرہ تورات اور انجیل میں. یہ یارانے پیغمبر ہیں. آپ 1400 سال بعد بیٹھ کر کے اگر تبصرہ کر رہے ہیں تو مستند روایات آپ تک پہنچ چکی ہیں، لیکن پیدائش سے صدیوں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کردار کو اور ان کی شخصیات کو اور ان کے چہرے بشرے کو بیان کر دیا. تو اس لیے صحابہ سے محبت ضرورت نہیں، مجبوری ہے. ضرورت نہیں، مجبوری ہے. قرآن کا بہت سارا حصہ کھو دیں گے آپ اگر صحابہ کی عظمت تسلیم نہیں کرتے. آپ بتائیے، قرآن شروع ہوتا ہے بالکل شروع میں قرآن کریم نے ترنت اٹھا کر کے انہیں ایک پروفارما قرار دے دیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائیں. الناس الف لام عہد ذہنی کا، جس کے معنی مخصوص لوگ. الناس جس طرح یہ لوگ، اور ایمان لانے والے ہیں کتنے بھی جو وہاں موجود ہیں وہ صحابہ ہی تو ہیں، اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. قرآن جب اتر رہا ہے تو جنہیں وہ بطور ایگزامپل دے گا، بطور ایگزامپل پرووائڈ کرے گا تو وہ صحابہ ہی تو ہوں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کفار مکہ سے کہ ایسے ہی ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائیں، تو کہتے ہیں ایسی ان بے وقوفوں کی طرح ہم بھی ایمان لیں. تو آپ بتلائیے قرآن کیا کہتا ہے؟ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح. تو یہ کیا ہوئے؟ ایگزامپل ہوئے نا، مثال ہوئے. یہ تو یہ مثالی شخصیات ہیں. قرآن کریم کی 4 5 آیت ہی یہ بتائے دے رہی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور پیچھے اولئک هم المفلحون کہہ چکا قرآن. اس کے علاوہ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. دیکھیے اتنا تو ہم کو چاہیے بھی ہوتا ہے، ضرورت بھی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کسی سے یہ پوچھ لیں کہ تم بھی ہم سے راضی ہو. اب بتائیے، بڑی انہونی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود پوچھ لیں کہ تم ہم سے راضی ہو. یہ پوچھ کر کے پھر اعلان کر دیتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. 14 پیوند خلیفۃ المسلمین کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم سے راضی. اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں.
دیکھیے میں صحابہ کی عظمت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سمجھ لیجیے گا اچھی طرح سے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مالی حیثیت آپ کو معلوم ہے؟ اگر نہ معلوم ہے تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ مکہ مکرمہ کے ٹاپ 3 بزنس مینس میں نام آتا ہے ان کا، جن کی مالیت اربوں کھربوں میں ہے، اور وہ بھی سارا کا سارا سونے اور چاندی کی شکل میں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ جب ڈھیر لگا دیتی ہیں آگے تو حضور چھپ جاتے ہیں، اس کے پیچھے اتنا اونچا ڈھیر ہو جاتا ہے۔ تو صدیق اکبر جو ٹاپ کے لوگوں میں ہے، کیا حال ہوگا؟ لیکن اپنا سب کچھ حضور کے اوپر لگا دیا۔ وہ ہجرت والا واقعہ تو آپ کو معلوم ہے، ما ابقیت لأہلک، حضور نے پوچھا تھا، حضور نے جو چندہ مانگا ہے غزوہ تبوک کے لیے، تو سب لوگ اپنے گھر سے جو کچھ تھا سب لے آئے، اپنے حساب سے کچھ چھوڑا ہے، بچوں کے لیے کچھ لے آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا خوشحال ہے اس ٹائم، تو آپ من میں کہتے ہیں کہ آج اگر ابو بکر کو پچھاڑ سکا تو پچھاڑ دوں گا، ورنہ پھر کبھی موقع نہیں ملے گا۔ بہت ڈھیر سارا مال لا کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو حضور نے پوچھا کیا چھوڑا؟ کہ مثلہ ہو، کہ جتنا لے کے آیا ہوں اتنا ہی چھوڑ کے آیا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا سامان لے کے آیا تو حضور کیا پوچھتے ہیں؟ ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ و رسول، ابقیت لہم اللہ و رسول، کہ ان کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں، یہی پریاپت ہے، اتی پریاپت ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں اس طرح سے نیوچھاور کیا ہے۔ تو ایک وقت ایسا آ گیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹاٹ نیچے باندھے ہوئے ہیں، ایک ٹاٹ اوپر پہنے ہوئے ہیں، اور ببول کے کانٹوں کو بٹن کی جگہ رکھا ہوا ہے۔ یہ ہوا کس کی محبت میں ہے؟ نبی کی محبت میں ایسا ہوا ہے نا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ نیوچھاور کر دیا، بیلنس صفر ہو گیا۔ تو یاد رکھیں وہ لوگ جو مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پذیرائی اور ایکسیپشن کب ہوتا ہے؟ تو جبریل امین تشریف لائے، حضور کی خدمت میں آ کر کے سلام عرض کیا اور کہا کہ اللہ نے آپ کے اس ساتھی کو سلام بھیجا ہے، ان کو سلام پہنچا دیجئے، اور اللہ نے ایک سوال کیا ہے کہ صدیق اکبر سے ذرا یہ پوچھ کر کے بتلائیے کیا صدیق اس حال میں بھی ہم سے راضی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے صدیق اکبر سے، کیا اس حال میں بھی راضی ہے؟ تو حضور نے جب صدیق اکبر سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سوال ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حال ہوا ہوگا وہ ہم لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ جھوم کے کہنے لگے، ایک دم بے قابو ہو گئے، انا عن رب راضٍ، انا عن رب راضٍ، انا عن رب راضٍ، میں ہر حال میں اپنے پالنہار سے راضی ہوں۔ پھر جبریل امین سے پوچھا حضور نے کہ یہ ٹاٹ کیوں پہنا ہے تم نے؟ کہنے لگے صرف میں نہیں بلکہ آسمان کے تمام فرشتوں نے آج ٹاٹ پہنا ہے صدیق اکبر کی ہم نوائی میں۔ تو آپ اندازہ کیجیے یہ ان لوگوں کا اسٹیٹس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا سب کچھ نیوچھاور کر دیا۔ اسی طرح کا ایک سوال جب غزوہ بدر واقع ہوا ہے تو ہم آپ کو بتلائیں کہ ایک متکبر جماعت مکہ مکرمہ کے تمام قداوروں کی اور ایک بہت مختصر سی جماعت انصار کی 313 لوگ، ادھر 1000 لوگ آپس میں جب ٹکرائے تو آپ یہ سمجھیے کہ پہلے وہلے میں یہ جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے اسٹیٹس کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ حضور نے 3 انصاری صحابی کو میدان میں بھیجا مبارزت کے لیے 3 انصاری صحابیوں کو بھیجا۔ تو ادھر سے جو لوگ اترے تھے کہنے لگے کون ہے یہ؟ فرمایا کہ یہ اوس کے ہیں، یہ خزرج کے ہیں، انصار قبیلے کے۔ کہنے لگے ہمارے لیے کوئی ہمارا جیسا بھیجو، محمد کیا ہماری طاقت اور ہمارے ہنر کے ساتھ مذاق کرتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے حمزہ ابن عبد المطلب اور شیر خدا علی ابن ابی طالب اور ایک اور صحابی کو بھیجا، اور اس کے بعد جو حال ہوا اور حشر ہوا ہے وہ آپ تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں کہ بس ایک بار چمک ہوئی خالی، اور اس کے بعد تینوں سرزمین پہ بات سمجھ رہے ہیں۔ تو اسی غزوہ بدر میں چونکہ ادھر صرف 313 خالی ہاتھ ہیں، ہاتھ میں لکڑیاں بھی نہیں ہیں، ادھر 1000 ہیں اور سب کچھ فراہم ہے جنگ کے نام پر، تو ادھر سے ایک ایلچی نے آ کر کے ورغلانے کے لیے ادھر کی فورسز کو 313 کو
آ کر کے ورگلانے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، یہ سوچ کر کہ یہ بہت سمجھدار آدمی ہے۔ آ کر کے کہا کہ عثمان، تمہیں نہیں لگتا کہ تم 313 ہو اور تمہاری خستہ حالت یہ بتلا رہی ہے کہ تم سوئے بھی نہیں ہو اور تمہیں کھانا بھی نہیں ملا؟ تم خود سوچ کر کے دیکھو کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ میں کہہ رہا ہوں، اس نے خالی محمد کہا کہ ان کے بہکاوے میں یہاں آ گئے ہو، اگر ہم خالی اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دیں تو وہ تمہیں روند کر کے ختم کر دیں۔ یہ غرور بول رہا ہے، یہ غرور بول رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہتا، تو یہ جواب سنانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، صحابہ کا اسٹیٹس آپ کو بتلائے گا، ان کی سوچ، ان کا نظریہ بتلائے گا کہ ہم تعریف کیوں کر رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے سوچا ہی غلط ہے، ہم جنگ لڑنے آئے ہیں، جنگ فتح کرنے آئے ہیں، یا تمہارا مال غنیمت لوٹنے آئے ہیں، یا ہم جھنڈا پھہرانے آئے ہیں، یہ تمہاری غلطی ہے، ہم ان میں سے کوئی کام نہیں کرنے آئے ہیں۔ اگلا جملہ دیکھیے گا، ہمارے پاس ایک جان ہے جس کا نذرانہ لے کر کے ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نیوچھاور کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ سنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو یہ شخص جو قبیلے بنو ثقیف کا تھا، بہت ہونہار اور بہت ہوشیار اور بہت تجربے کار، اس نے جا کر کے ابو جہل سے کہہ دیا، ابو جہل کمانڈ کر رہا تھا غزوہ بدر میں، تو ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل، عمر ابن ہشام، یہ غلط لوگوں سے تم نے مقابلے کی ٹھانی ہے، جو لوگ سر سے کفن باندھ کے آتے ہیں ان سے لڑنا غلطی ہوتی ہے، ان سے کبھی کوئی فتح نہیں پا سکتا۔ تو اس نے شور مچا دیا کہ تیرے اوپر جادو کر دیا ہے محمد نے، تیرے اوپر بھی جادو کر دیا۔ بہرحال کسی طرح سے وہ آواز دبا دی گئی۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ اس طرح کے شواہد موجود ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا حضور سے تعلق کیا ہے، یہ قرآن کریم تعریف کیوں کرتا ہے؟ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، والسابقون الاولون، وہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد قرآن کریم کہتا ہے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، ان میں سے ہر ایک کے لیے، دیکھیے یہ بات میں اس لیے کہنے جا رہا ہوں، اس کے پس منظر میں آپ جائیے کہ آپ یہ کہیں گے فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز پرزینٹ اور پاسٹ نہیں ہوتی، پرزینٹ اور فیوچر نہیں ہوتی، پاسٹ اور فیوچر نہیں ہوتی، ہر چیز پرزینٹ ہوتی ہے ان کے یہاں، ہر چیز سامنے ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کہ یہ آگے کیا کریں گے، غلطی کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ غلطی ہوتے ہی توبہ کر لیں گے، یہ ہمیشہ پاک صاف بنے رہیں گے، یہ ہمیشہ پاک صاف بنے رہیں گے۔ اور صحابہ کی طبیعت اور صحابہ کا کردار یہ بتلاتا ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد ایک پل چین سے نہیں بیٹھتے۔ کیا آپ نے وہ واقعات نہیں سنے کہ حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو ایک غلطی کی بنیاد پر مسجد نبوی کے پلر سے باندھ لیا تھا؟ جو لوگ حج یا عمرہ کرنے گئے ہوں گے اور ریاض الجنہ میں کچھ دیر بیٹھے ہوں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ اس میں کئی پلر ہیں، کئی پلر ہیں، اس میں سے سب پلرز کے نام اوپر لکھے ہوئے ہیں ہری سی پٹی پہ۔ اس میں سے ایک پلر ہے استوانہ ابو لبابہ، اس میں حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا، ایک راز فاش ہو گیا تھا غلطی سے، اپنے آپ کو باندھ لیا تھا کہ جب تک میری اس غلطی کی توبہ کی قبولیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نہیں آ جاتی میں اپنے آپ کو کھولوں گا نہیں، چاہے مر جاؤں۔ ایک ہفتہ تقریباً بندھے رہے تھے، بے ہوش بھی ہو گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کی قبولیت کی جب آیات اتاری ہیں تو لوگوں نے ایک خوشخبری دی، لیکن اپنے آپ کو نہیں کھولا کہ جب تک امام الانبیاء اپنے دست بابرکت سے نہیں کھولیں گے میں کھولوں گا نہیں۔ حضور نے آ کر کے کھولا تھا ان کو۔ تو ان سے جب ذرا سا گناہ ہو جاتا جبکہ کسی کو پتہ نہیں تھا، ایسا گناہ ہوا تھا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، ذرا سا گناہ ہوا تھا، ایک راز فاش ہو گیا تھا، اس میں بھی الفاظ نہیں بولے تھے، صرف اشارہ کیا تھا کہ تمہاری گردن صاف کر دی جائے گی، تم لوگوں نے غلطی اتنی بڑی کی ہے یہودیوں سے، اور بس اوپر سے نیچے اترتے انہیں یہ لگا کہ میں نے غلطی کر دی، تو حضور کے پاس واپس نہیں آئے، حالانکہ حضور نے انہیں بھیجا تھا، آ کر کے سیدھا انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ حضور نے کہا بھی اگر میرے پاس آتے اور اس طرح کا غلطی کا اعتراف کرتے تو اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دیتے، لیکن نہیں، صحابہ مستقل عزیمت کے ساتھ جینا چاہتے، عزیمت کے ساتھ۔ میں صرف یہ بتلا دوں ذہن صاف کرنے کے لیے کہ یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ جنگ بھی ہوئی ہے صحابہ کے درمیان، آپس میں بعد اس طرح کے واقعات بھی پیش آئے ہیں،
یہ سب کچھ آپ جو کچھ سنتے ہیں یہ قرآنی آیات ان کے اوپر خط کھینچ دیتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے سے تخلف نہیں کرتے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیسے کہہ دیا؟ یہ کسی باغی کی زبان سے یہ جملہ آ سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لا یسأل عما یفعل، وہ کیا بول رہے ہیں کیا لکھ رہے ہیں صرف سنا جائے گا، صرف سنا جائے گا اور مانا جائے گا. اگر سنا اور مانا نہیں جائے گا تو کیا حشر ہوگا؟ شیطان کا حشر کیا ہوا تھا؟ اس نے جو مقدمات پیش کیے آپ انہیں دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بات صحیح کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کے مقابل میں آپ کی لاجک نہیں چلے گی. یہ فرسٹ ڈیمو میں طے کر دیا تھا اللہ نے. شیطان سے غلطی ہوئی کہ اس نے سجدے کا کہنے کے باوجود سجدہ نہیں کیا. آدم سے غلطی ہوئی کہ انہیں ایک پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا تھا، انہوں نے اس کو چھو لیا. دونوں نے غلطی کی ہے. غلطی کے بعد کا جو ریئیکشن ہے دیٹس میٹر. یہ سمجھائے گا آپ کو بندگی کیا ہے، انسانیت اور شیطنت میں فرق کیا ہے. کہ ادھر آدم نے کیا کیا؟ زمین پہ ڈالے جانے کے بعد ربنا ظلمنا انفسنا، جو مشہور زمانہ دعا کے جملے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، یہ آپ کے نہیں ہیں، یہ اس امت کے نہیں ہیں، یہ اس دھرتی پہ بولے جانے والے سب سے پہلے کلمات ہیں جنہیں حضرت آدم علیہ السلام نے بولا. آپ کہیں عربی، جی ہاں عربی ہی تھی وہ لے کے آئے تھے. جنت کی زبان کیا ہے؟ لسان اہل الجنت عربی. حضور نے فرمایا اترے کہاں سے ہیں؟ نیچے کوئی ہے ہی نہیں، زبان کیا ہوگا؟ حالانکہ سزان کچھ دن کے لیے بدلی گئی تھی زبان، پھر عربی دے دی گئی ان کو. بہرحال تو حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے ترنت ہاتھ پسار دیا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور اگر آپ معاف نہیں کریں گے میں تو تباہ ہو جاؤں گا. ادھر اس نے کیا کیا غلطی ہونے کے بعد؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جائے یہاں سے. کہتا ہے چھوٹ دے دو ثابت کر دوں گا. انظرنی الی یوم یبعثون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنظرین، جا تجھے چھوٹ ہے. سچ یہ ہے کہ اس نے ثابت کر دیا. جب آپ بھائی مسئلہ آگ اور مٹی کا ہی تو ہے، دیکھیں میں بہک رہا ہوں، آگ اور مٹی ہی کا تو ہے مسئلہ. اس نے کہا آگ پوجیہ ہے، اللہ نے کیا کہا؟ یہ مٹی اشرف المخلوق جس سے بنایا گیا یہ پوجیہ. تو اس نے مندر میں، گردوارے میں، چرچ میں، نریمن ہاؤسز میں، پرسینس کے یہاں، گنگا کے کنارے، ہون کنڈ میں، ہر جگہ آگ کی پوجا ہے کہ نہیں؟ ثابت کر دیا اس نے کہ آگ پوجیہ. مسجد میں آگ نہیں جلوا پائی لیکن یہاں طاق جلوا دیا اس نے. طاق میں آگ جلی اور ایسے کر کے کھڑی ہو گئی محترمہ. یہ کھڑا ہونا بھی تو عبادت ہے نا، نماز کا پارٹ ہے یہ قیام. تو یہ عبادت آپ نے پریئر کی ہے، وہاں پریفر کی ہے آپ نے. تو اس نے آگ کے سامنے جھکا ہم کو بھی دیا ہے. اور پہلے دن اللہ نے یہ بتا دیا تھا کہ مرد غلطی کرے گا عورت کے جھانسے میں آ کر کے. حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا حوا سے، حضرت حوا سے، کہ جانا نہیں اس کے قریب. شیطان نے آ کر کے کہا کہ نہیں، ارے یہ تو وہ ہے جسے کھا لینے سے ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کے باسی ہو جاؤ گے آپ لوگ. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تکون من الخالدین، ہمیشہ ہمیشہ رہ جاؤ گے. اور آخر کار حضرت حوا نے زبردستی کی، دباؤ بنایا، اتنا دباؤ بنایا حضرت آدم علیہ السلام پہ کہ کھا لیا. تو یہ ڈیمو چل رہا تھا اوپر کہ مرد غلطی پہ آمادہ کس کے دباؤ میں ہوگا. اور یہ مطلب آپ نے کہہ دیا اتنی آسانی سے، میں بھی کہنے جا رہا ہوں، لیکن یہ میں اسے مستند کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، لولا حواء لم تخن انثى زوجها الدار. اگر حوا نے شوہروں کی خیانت کا آغاز نہ کیا ہوتا تو آج کوئی بھی عورت ایسا نہ کر رہی ہوتی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا، لیکن یہ حضور کے الفاظ ہیں. تو آپ سمجھیے کہ وہی شیطنت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انسانیت کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، ابدیت کے سب سے بڑے شارح اور ترجمان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ اور تعلق اور واسطہ کیسا اور رشتہ استوار کیسا رکھنا ہے، اس کے لیے ان کی پوری زندگیاں مثال کی حیثیت رکھتی. تو اس سلسلے کا ایک اور واقعہ میں بتا دے رہا ہوں کہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، ان سے زنا سرزد ہو گیا. زنا چھپ کے ہوتا ہے،
وہ چاہتے تو توبہ کرتے، حضور کو اطلاع ہو جاتی کہ انہوں نے توبہ کر لی، لیکن نہیں، گناہ سے بے چینی۔ صحابہ، میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کو ہم پاک صاف مان کے کیوں چلتے ہیں؟ معصوم نہیں، محفوظ مان کے کیوں چلتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں ایسا دل عنایت کیا۔ ابھی میں بتا چکا ہوں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ ویل ٹرینڈ ہیں اور باقاعدہ امتحان شدہ ہیں، ٹیسٹڈ ہو کے لکھا رہتا نا، یہ وہ دل ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے، ویریفائی ہو چکا ہے، تو ان سے ان کے دلوں میں گناہ دیر تک رکے گا نہیں۔ اس کی مثالیں آئیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ٹیکسٹ لکھ دیا، نبی کے ان شاگردوں نے اس کی تفصیل دی۔ مثلا حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا سرزد ہو گیا، تو انہیں اس گناہ سے اتنی بے چینی ہوئی کہ حضور کی خدمت میں آ کر کے کہنے لگے طہرنی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول مجھے پاک فرما دیجیے۔ تو حضور نے فرمایا فبما اطہرک، کاہے سے پاک کر دوں؟ کہنے لگے من الزنا، اس سے زنا سرزد ہو گیا۔ زنا کی سزا کا مطلب ہے کہ ابھی مار دیا جائے گا، اور کوئی آدمی اپنی جان گنوانے کے لیے اتنی آسانی سے آمادہ ہو جائے گا؟ اب بتلائیے، اتنی آسانی سے آمادہ ہو جائے گا؟ نہیں۔ حضور نے فرمایا چہرہ پھیر لیا، ادھر بھی آ کے پھر وہی انہوں نے کہا، پھر ادھر چہرہ پھیر لیا، ادھر بھی آ کے یہی کہا گیا، پھر سامنے سے بھی یہی کہا گیا، چاروں طرف سے جب یہی کہا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ ذرا ان کا منہ سونگ کے دیکھو، ان کا منہ سونگ کر کے دیکھو کہ کہیں ان کو نشہ تو نہیں ہے، کہیں جنون تو نہیں۔ بتایا گیا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ لے جاؤ ان کو رجم کر دو، چنانچہ ایک میدان میں کھڑا کر کے اور اس کے بعد پتھر مار کر کے ان کو ختم کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے کچھ الفاظ بھی کہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَىٰ أُمَّةٍ لَوَسَعَتْهُمْ، کہ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس توبہ کو ایک پوری امت کے لیے دے دیا جائے تو یہ توبہ پوری امت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ دیکھ رہے ہیں، صحابی رسول گناہ کرے تو وہ اپنی جان کی قیمت پر بھی اس کو صاف ستھرا اور دھلوانا پسند کرتا ہے۔ اسی کیس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ ایک صحابیہ ہے جو قبیلہ غامد کی ہے، غامدیہ ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ دن کے بعد وہ آ گئی اور آ کر کے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول طہرنی، مجھے پاک فرما دیجئے، مجھے پاک فرما دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا فیما اطہر، حضور نے پہلے ان سے فرمایا کہ جاؤ یہاں سے۔ کہنے لگی کہ آپ مجھے اسی طرح واپس کر دینا چاہتے ہیں جس طرح آپ نے ماعز کو واپس کیا تھا؟ پھر حضور نے فرمایا کہ کاہے سے پاک کر دیں؟ کہنے لگی زنا سے۔ تو حضور نے ان سے فرمایا کہ جاؤ۔ کہنے لگی کہ میں پریگننٹ ہوں، اسی کیس میں میں پریگننٹ ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، جب ڈیلیور ہو جائے تب آنا، جب وضع حمل ہو جائے تب آنا۔ جب وضع حمل ہوا بچے کو ترنت لے کر کے آ گئے۔ اب بتائیے، اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد، 7-8 مہینے گزر جانے کے بعد سب کچھ بھولا بسرا ہو سکتا ہے، اس بیچ میں توبہ کی ہوگی، جو مرنے کو تیار ہو اس نے یقیناً توبہ کی ہوگی، لیکن اس کے باوجود نہیں، چین نہیں آتا جب تک باقاعدہ لیگل وے میں توبہ نہ ہو جائے۔ پھر آ گئی تو حضور نے فرمایا کہ اسی پرورش کون کرے گا، جاؤ اس کو دودھ پلاؤ جانا۔ حضور اسی لیے واپس کر رہے ہیں کہ یہ اپنا معاملہ اپنے پالنہار سے طے کر لے، استغفار ہو جائے، مجھ پہ میرے پاس خبر آ جائے، معاملہ ختم ہو جائے، لیکن نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ، جب یہ بچہ کچھ کھانے کے لائق ہو جائے تب آ جانا۔ اس کے بعد 6 مہینے کے بعد پھر آ گئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا پکڑا دیا اور حضور کی خدمت میں آ کر کے کہنے لگی کہ اب مجھے پاک فرما دیجئے۔ تو یہ بچہ روٹی بھی کھانے لگا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس منظر کو افورڈ کر پائیں گے، لیکن نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ دوسرے کی کفالت میں دے کر کے اور ان کو بھی رجم فرمایا۔ تو یہ ہے کہ غلطیاں ممکن ہیں، غلطیاں ممکن ہیں، یہ سب کچھ بتلایا گیا۔ دفعات کا نفاذ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ فرمایا ہے، اور یہ امت کو کنوے ہو گیا ہے کہ اس طرح کی غلطیاں کتنا بے چینی اور کرب پیدا کرنے والی۔ دوسری بات، صحابہ کے سلسلے میں یہ نکل کر کے آئی کہ وہ گناہ کے بعد چین سے نہیں بیٹھتے، جان گئی دونوں کی،
جان گئی. انہیں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی پر یہ حد قائم فرمائی، چنانچہ ایسا ہوا. تو بہرحال حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو محفوظ اس لیے مانا جاتا ہے کہ ان کی کیفیت ہے. اسی سلسلے کا ایک اور واقعہ جس کے بعد آپ کو اندازہ لگے گا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر کسی عدالت میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ مکے والوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہت بڑا معاملہ ہو گیا تھا کہ ان لوگوں نے بدعہدی کر دی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف تیاری کی، بہت خفیہ تیاری، مکہ مکرمہ کے فتح مکہ کے لیے تیاری کی. اتفاق سے ایک صحابی ہیں حضرت حاطب ابن ابی بلتع، انہوں نے ایک خط لکھ کر کے حضور کی اس تیاری کی خبر مکہ مکرمہ بھیج دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضور کو یہ اطلاع کر دی. سورہ ممتحنہ پارہ نمبر 28 کا شان نزول یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی. چنانچہ حضور نے ایک صحابی کو اور خود اپنے سب سے معتمد کابینٹ کی سب سے معتمد ہستی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ایک عورت ایسے ایک خط لے کر کے جا رہی ہے، وہ تمہیں مقام روز پر ملے گی، وہاں اس کے پاس سے یہ خط برآمد کر کے لانا. چنانچہ پہنچے جہاں پہ حضور نے بتلایا تھا، وہیں پہ وہ ملی اور اس سے پوچھا خط کہاں؟ کہنے لگی خط نہیں میرے پاس. جھاڑا لے لیا سامان کا، کہیں نہیں ملا. تب پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ڈگری کا حوالہ دیا کہ ابھی ہم تمہارے کپڑے اتار کے تم کو برہنہ کر دیں گے، ورنہ وہ خط نکالو. اس لیے کہ امام الانبیاء کا ارشاد ہے ملے گا چاہے کھال کے اندر پہ وسط ہو. چنانچہ اس نے اپنے سر کی چوٹی سے وہ خط نکال کر کے دیا. وہ خط جب حضور کے پاس آیا، خط کھولا گیا تو اس میں حضور کے اس سیکرٹ راز کو فاش کیا گیا تھا. یعنی ملٹری کا جو دستور ہے، رکشا کا جو راز ہے، اس کو فاش کیا گیا تھا. یہ آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا کی ہر عدالت میں سب سے خطرناک جرم مانا جاتا ہے جس پر NSA لگتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نیشنل سیکورٹی ایک کی دفعات جس کے اوپر لگتی ہیں، یہ سب سے بڑا اسی پر پھانسی ہوتی ہے، سب سے بڑی سزا اسی پر ہے. تو یہ حرکت کر دی ہے حضرت حاطب ابن ابی بلتع نے جو صحابی رسول ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑے راز کا افشا تھا. حضور اس کو اتنا سیکریٹ رکھے ہوئے تھے. ہم بتلا دیں کہ حضور جب فتح مکہ کے لیے نکلے ہیں تو حضور نے اپوننٹ ڈائریکشن اختیار کیا. یعنی مکہ اگر ادھر ہے تو حضور نے اپنے سفر کا آغاز کیا ادھر سے، پھر راؤنڈ اپ ہو کر کے پھر اس کے بعد میں مکہ اس سائڈ میں اور سیدھا ایسے ہی سفر تان دیا حضور نے. روایات تو یہ بھی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رازدار ہیں، یعنی یہ کیبنٹ کے جو لوگ ہیں 2-4، ان کو بھی صحیح معلوم نہیں حضور کہاں جا رہے ہیں. حضور نے پوری اپنی ٹولی جاسوسوں کی آگے بھیج رکھی کہ کوئی شخص مکے کی طرف مدینے کی طرف آنے نہ پائے، اس کو فوراً قید کر لو. یعنی یہ اتنا سیکرٹ پوائنٹ تھا اور اس طرح سے تیاری کی تھی. اس پوائنٹ کو لیک کیا کس نے؟ حضرت حاطب ابن ابی بلتع نے. تو جب حضور اس کا انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، تفتیش کر رہے ہیں، تو اسی وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے مشہور زمانہ انداز میں اپنی تلوار سونت کر کے فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول اس منافق کی گردن نہ مار دوں. تو حضور نے ڈانٹ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کیا کہہ کے ڈانٹا ہے؟ مہلن یا عمر انہو من اہل بدر. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ بدری صحابی اتنا بڑا تسامح، اتنی بڑی چوک اس سے ہوئی ہے، لیکن تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ بدری ہیں. بدر میں شریک تھے حاطب ابن ابی بلتع. اور بدر میں شریک لوگوں کے لیے حضور نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. تمہارا جو جی چاہے کرو، ہم معاف کر چکے ہیں تمہیں. تو یہ صحابہ کا ایک کردار ہے جسے قرآن کریم بیان کرتا ہے. اولئک هم الراشدون. یہی لوگ
ہدایت یافتہ ہیں، اولئک هم المہتدون یہی سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، اولئک هم المفلحون یہی لوگ کامیاب ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان میں سے ہر شخص پر، ہر شخص کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم جنت کا پیشگی فیصلہ کر چکے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، اللہ نے ان کے قلوب کا امتحان لے لیا ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ نے ان کے دلوں پر چسپاں کر دیا ہے کلمہ تقوی کو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی پارٹی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جماعت ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اس کے علاوہ کردار آپ جانتے ہی ہیں، آپسی کردار کس طرح کا ہے ان کا، آپس میں ایثار کس طرح کا ہے، ادھر میں نہیں جا رہا۔ تو یہ کل صحابہ کا کردار ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو تعریف کی ہے کہ اصحابی، بھی ایک روایت کی وضاحت ہمارا نوجوان فاضل کر رہا تھا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اس کو سمجھنے کے لیے یہ لفظ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ مائلسٹون ہے۔ آپ جب سڑک پہ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ کرنا ہوتا ہے کہ فرخ آباد کتنا بچا ہے، تو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ روڈ کے سائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ مائلسٹون آ جائے، وہ بتا دے گا، ڈائریکشن بھی بتا دے گا کہ یہ راستہ آگے کون سا قابل ذکر شہر آنے والا ہے۔ یہاں سے جب آپ چلیں گے تو ابھی ہو سکتا ہے روشن آباد لکھا ہو اس پہ، ٹھیک، لیکن اس کے بعد فروخ آباد لکھا ہو۔ تو جس طرح کا روڈ ہوتا ہے اسی حساب سے منزل لکھی ہوتی۔ تو صحابہ کرام کو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سمندروں میں سفر کیا جاتا تھا، ادھر بھی میلوں پانی ہے، ادھر بھی میلوں پانی، ادھر بھی میلوں پانی ہے، ادھر بھی میلوں پانی۔ ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن 2010 میں جب سیلاب آیا تھا تو یہاں پیچھے کمبل کے پاس میں ایک بستی ہے اکلہرا، وہاں سے اور بہادر پور جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے بہت گہرا کنیکشن ہے، وہ پورا کا پورا ڈوب گیا تو ذرا سا ٹاپو بچا تھا۔ تو 5 کلومیٹر کا پانی تھا کمبل سے لے کر کے اور اکلہرا تک۔ تو ہم نے وہاں سے اپنی کشتیاں لا کر کے اور اس پانی میں ڈالی تھی، اور اس سے ان لوگوں کو 500 لوگوں کو جو چند میٹر جگہ میں تھے ان کو راتوں رات نکالا تھا۔ تو اس میں آخری مرتبہ جب آئے تھے تو مغرب کے بعد راستہ بھٹک گئے۔ ہمارے پاس ساتھ میں 20 لوگ کشتی میں، تو 20 الگ الگ بتلا رہے ہیں کہ ہم کو ادھر جانا ہے، کوئی کہتا ہے ادھر جانا ہے، کوئی کہتا ہے ادھر جانا۔ تب مجھے اس دن پتہ لگا کہ پانی میں چلنے والوں کی منزل کیسے طے ہوتی ہے، اور پانی میں چلنے والے منزل کس طرح بھولتے ہوں۔ تو پانی میں چلنے والا بغیر کسی نشان کے چل نہیں سکتا، یاد رکھیے۔ کمپاس بھی بیکار ہو جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے برمودا ٹرائنگل میں جا کر کے آپ کا کمپاس بھی بیکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کہے سے رات میں سمتیں کون بتاتا؟ ستارے بتاتے۔ ستاروں کی جگہ متعین ہے، صحابہ ویسے بھی بہت ماہر ہیں، اپنی اسلام لانے سے پہلے وہ ستاروں کی پوجا کرتے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہے شعرہ کیا ہے، انہیں پتہ ہے گلیکسی کیا ہے، اس کی پرستش کرتے تھے۔ بلکہ جس وقت یہ آیت اتری ہے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، سورہ نجم کی، تو کوہرام مچ گیا پورے مکے میں کہ شعرہ کا بھی کوئی رب ہے۔ بہرحال یہ الگ مضمون ہے۔ تو حضور نے اپنے صحابہ کو منزل نما بتایا، کمپاس اور ڈائریکشن بتایا ہے کہ یہ تمہیں بتلائیں گے سیدھا راستہ کون سا۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کا بھی راستہ اختیار کر لو گے اس کو منزل تک تم کو پہنچا دے گا۔ اس کے علاوہ ان کے کردار کا عالم یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ان میں کا کوئی شخص اگر ایک مد 2 کلو کے آس پاس ہوتا ہے، اتنا گیہوں اگر وہ صدقہ کر دے، ٹھیک ہے، تم میں سے کوئی آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے گا تب بھی ان کے آدھوں آدھ نہیں پہنچ پائے گا۔ لو انفق مثل احد ذهبا لما بلغ نصیفہ، ان کے ادھورے تک نہیں پہنچے گا۔ تو یہ صحابہ کا کردار ہے، مجھے لگتا ہے وقت زیادہ ہو جائے گا۔ یہ صحابہ کا کردار ہے جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا ہے۔ اس جماعت میں کا ایک چمکتا ہوا ستارہ جس کا آج یوم وفات ہے، سیدنا علی المرتضی، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جانتے ہیں کہ
हुजूर ने जिन लोगों को ट्रेनिंग दी है उनमें 3 तरह के लोग हैं। एक तो अधेड़ हैं, और मैंने बताया 2 जनरेशन की पैरेलल हुजूर ने तरबियत की है। एक को लीड करते हैं सिद्दीक़ अकबर, और एक को लीड करते हैं हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला। यही वजह है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर का अहद हुजूर के 2 साल के बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस सिलसिले को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, आपके किरदार को, आपके अक़दार को, आपकी हिकमत को, आपकी दानाई को, आपके फ़लसफ़े को और आपके पूरे निज़ाम ज़िंदगी को लेकर के निस्फ़ सदी तक आगे तक जाते हैं। तो ये कवरेज है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, आप ये समझिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकायदा लेपालक और एडॉप्टेड नहीं हैं, लेकिन इसके पीछे की जो कंडीशन है वो इसी तरह की। हुजूर की उम्र जिस वक्त 30 साल है, ख्वाजा अबू तालिब के यहाँ 10 बच्चे हैं, ठीक है। चूँकि सरदार हैं, मक्का मुकर्रमा के सरदार हैं, और आज का सरदार नहीं जो इधर से भी नोच ले और यहाँ भी पुलिस की दलाली से कमा ले, यहाँ भी कमा ले। अभी 30 साल पहले तक आपको मालूम होगा जो मुखिया होता था उसकी जिम्मेदारी होती थी हर कमज़ोर, हर बेबस, हर मुफलिस की मदद करना। अगर कोई दरवाजे पर आ गया और बीमार है तो अपनी जेब से देना पड़ेगा, तभी सरदार कहलाओगे ना। सय्यदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार, द लीडर ऑफ द नेशन, द सर्वेंट ऑफ द नेशन। सय्यदुल कौम खादिमुहुम का मतलब तो यही सिलसिला था। अबू तालिब के पास रकम इसीलिए नहीं बचती थी कि मक्के के सरदार हैं, जो आया परेशान हाल उसकी मदद कर दी। इनसे पहले उनके वालिद का भी यही हाल। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दूसरे चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मशवरा किया कि चचा के ऊपर वैसे भी इतने बहुत सारे बोझ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, काबतुल्लाह की तौलियत का खुद एक मुस्तकिल मामला है, चलो कुछ बोझ हल्का करते हैं हम दोनों। चुनांचे गए तो ख्वाजा अबू तालिब से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि तालिब को छोड़ करके जिसको चाहो तुम लोग ले जा सकते हो अपने अपने घर। तो उन्होंने किसे लिया? हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ी है किस पे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उसके बाद ले आए हैं। इसीलिए आप जब भी देखेंगे पूरी ज़िंदगी वो हुजूर के आसपास ही दिखेंगे आपको। शादी का पूरा मंजरनामा देखेंगे, जो लोग ये समझते हों, यहीं से ये वाला फ़लसफ़ा भी आसानी से समझ में आ जाएगा। उलमा भी समझ लें कि जो लोग ये कहते हैं कि जहेज़ का सबूत है वो गलती में मुब्तला, वो अपने दिमाग की गंदगी दूर कर लें कि हुजूर ने हज़रत फ़ातिमा को जहेज़ दिया था। आप बताइए, ये सूरत हाल है कि हुजूर ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मांगा है अपने चचा से, बहुत कम उम्री में मांगा है। उसके बाद जब शादी के लायक हो गए तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए बाकायदा इंतज़ार किया रिश्ते का, के हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिश्ता लेकर के आए। चुनांचे जब रिश्ता लेकर के आया, बल्कि हुजूर ने खुतबे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो ये बतलाते हैं कि अमरानी रब्बी, कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं फ़ातिमा का निकाह अली के साथ कर दूँ। हुजूर के खुतबे निकाह के जो अल्फाज हैं उनमें ये अल्फाज भी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुला करके पूछा कि क्या है तुम्हारे पास सामान में, गिरस्ती में क्या है? एक मुजाहिद के पास क्या होगा? ज़रा होगी और तलवार होगी और घोड़ा होगा। बात समझ रहे? ये पुराना सामान है मुजाहिदों का। तो हुजूर ने फरमाया ऐसा करो, ज़रा फ़रोख्त कर दो। चुनांचे ज़रा फ़रोख्त करने के लिए गए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बात की है, साड़ हुए रिश्ते में, और आपको मालूम है कि बहुत बड़ी शख्सियत हैं माली एतबार से, फाइनेंशली। चुनांचे 480 दिरहम में सौदा तय हुआ, और उसके बाद उन्होंने 480 दिरहम दे दी, और क्या नाम है, अपने भाई पर मेहरबानी करते हुए वो ज़रा भी वापस कर दी कि मुजाहिद बगैर ज़रा के अच्छा नहीं लगेगा। दूल्हा है तो क्या हुआ, लेकिन बगैर ज़रा के अच्छा नहीं लगेगा, बहरहाल वापस कर दिया। तो अब उसी को फ़रोख्त करके उसी पैसे से मेकअप का भी सामान आया है, उसी पैसे से घर का सारा सामान गिरस्ती आई है। इसको किस मुंह से आप जहेज़ कहेंगे? अगर हुजूर अपनी जेब से भी सामान मंगाते तब भी क्या कहा जाएगा? अपने बेटे के लिए मंगाया, या अपने भाई के लिए मंगाया है, अपने लेपालक के लिए मंगाया, उसको भी जहेज़ नहीं कहेंगे।
بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بھی تو حضور کی ذمہ داری اور حضور کی کفالت میں جائے کہ انہوں نے خود انتظام کیا. تو جو لوگ یہ اس کی جہیز کی فہرستیں بتاتے رہتے ہیں اور اس طرح کی بات، اب بات آئی گئی ہے تو میں عرض کر دوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ جہیز حضور کی سیرت میں کہیں بھی ہے، حضور کی زندگی میں کہیں بھی ہے، تو حضور کی 3 اور بیٹیاں تمہیں بتائیے کس کو کیا سامان ملا؟ 1,20,000 یا 1,00,000 صحابہ کے فہرست آپ کو معلوم ہے، ان میں سے کس کو کتنا جہیز ملا؟ کوئی ایک نام اس مجمع سے پیش کر دیجئے اگر حضور کی سیرت میں کہیں ہے تو. یہ جن کی شادیاں نہیں ہوئیں وہ سمجھ لیں کہ پلے درجے کی بے غیرتی. بات سمجھ لیجئے گا، جہیز کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار نے اس غیرت کو طے کر دیا ہے پہلے ہی. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا ہے. پھر اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ادھیڑ عمروں میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں. نوجوانوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے، خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور ان میں اگر ترتیب دیکھیں گے تو نمبر 1 حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ انہوں نے ہی حضور کے اس پورے مرحلہ نبوت کو کلاسیفائی کروایا. ورقہ بن نوفل کے پاس لے جا کر کے حضور کے اس پورے واقعے کو، جسے حضور کہہ رہے تھے واللہ لقد خشیت علی نفسی، کہ خدیجہ مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، مجھ پہ خوف طاری، میری حالت اچھی نہیں. تو فوراً انہوں نے لے جا کر کے ورقہ بن نوفل کے پاس، جو اس وقت مکہ مکرمہ میں تورات اور انجیل کے سب سے بڑے عالم تھے، وہاں پہنچ کر کے ان سے ساری تفصیل بتلائی. تو انہوں نے کہا کہ مبارک ہو تم آخری پیغمبر. تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہرحال مقابلے سے اس لیے باہر ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 15 سال پہلے پہچان لیا ہے اور اپنا سب کچھ ہار دیا ہے ان کے قدموں میں. یہ کمال ہے ان کا کہ وہ سارا زمانہ محمد الرسول اللہ پہ ایمان لایا ہے، وہ محمد ابن عبداللہ پہ ہی اپنا سب کچھ ہار چکی ہیں پہلے ہی. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود ارشاد ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی عبادت میں نے کی. یہ دعویٰ خود بتلاتا ہے کہ ترتیب ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد یہ سلسلہ چلا ہے. 6 نمبر پر حضرت سمیہ ہیں، پھر عمار ہیں، پھر یاسر ہیں. 6، 7، 8 نمبر ان کا. 40واں نمبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے نام کیا رکھا تھا؟ حیدر یا حیدرہ، ٹھیک، اور گھر سے ان کا نام علی رکھا گیا. یہی نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب حضور نے فرمایا تھا، جب غزوہ تبوک کے موقع پر یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور بہت ٹائم گزر گیا اور فتح نہیں ہو رہی تھی، تو حضور نے فرمایا کل میں اپنے اس لشکر کا جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا، یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یحبہ اللہ و رسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ پر کل اس کو فتح کر دے گا. یہ کانفیڈنٹ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور خبر ہے اگلے دن صحابہ کا پورا لشکر اس امید میں کہ کاش وہ میں ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ علی کہاں ہیں؟ بتلایا گیا کہ اس وقت آشوب چشم میں مبتلا ہیں، آنکھوں کی بیماری. جب موسم بدلتے ہیں ادھر سے ادھر تقریباً 1000 کلومیٹر کا فاصلہ. اس کے علاوہ اس سنگلاخ میں، وہ ڈیسرٹ میں جب آپ پیدل سفر کریں گے تو آنکھیں دھوپ سے پریشان ہو ہی جائیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اس کے بعد اپنا لعاب دہن لگایا. اس کے بعد سے کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی شکایت نہیں ہوئی. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عنایت کیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. خیبر میں جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسے قلعے کے ایک ایسے دروازے کو تنہا اکھاڑ کر کے پھینک دیا جس کو بعد میں 40 لوگوں نے ہلا پایا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتخاب ہے. وہاں کھڑے ہو کر کے ان کا سب سے بڑا جو پہلوان تھا مرحب، جسے 10-12 لوگ جگہ سے ہلا نہیں پاتے تھے، جب وہ مقابلے پر آیا ہے تو اس وقت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شعر پڑھا تھا
اس نے ادھر سے شعر پڑھا غرور میں، بہت غرور میں اس نے شعر پڑھا کہ میرا نام مرحب ہے، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ ادھر سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوابی جملہ تھا، انا الذی سمتنی حیدر، کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ کلیسی غابات کریہ المنظر، تو کچھاڑ میں کسی آزاد شیر کی طرح ہوتا ہے اور جسے دیکھ کر کے بڑے بڑے اچھوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس کے جواب میں اسی نام کا استعمال کیا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر ہے۔ اور علم کے اعتبار سے تو حالات یہ ہیں، علم کے اعتبار سے ان کے حالات یہ ہیں کہ ہمارے علماء سے کیا، مجھ سے ہی کہہ دیں آپ، میں جو بہت قابل بن کے بات کر رہا ہوں، آپ یہ کہہ دیں کہ میں 2 سطریں بغیر نقطے کی لکھ دوں، یعنی وہ کام کی بھی ہوں اور ان پر کوئی نقطہ بھی نہ ہو، بغیر نقطے والے الفاظ استعمال کریں، تو آپ یہ سمجھیے پسینے آ جائیں گے، صبح سے شام ہو سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عربیت پر عبور ایسا ہے کہ وہ منبر پر بیٹھ کر کے بغیر نقطے کے پورا خطبہ دے دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی تھوڑی فرما دیا کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا ایک شہر ہوں جہاں سے علم وحی سے لے کر کے جو بھی علم آپ کو چاہیے ہو اس شہر میں اس کے سارے سرچشمے تمہیں ملیں گے۔ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مشکات کی روایت ہے، انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت اور دانائی، فراست اور خرد کا گھر ہوں، تو علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے ذریعے سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ علمی مقام عنایت کیا ہے اور علم کے اس مقام تک پہنچایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک جگہ لکھا تھا، جب کتاب میں نے لکھی ہے تو اس میں یہ لکھا تھا کہ نبوت ناز کرتی ہے یہ کہہ کر کے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی محبت ہوگی، اس کو ثابت کرنے کے لیے میں نے وہاں ایک چیپٹر لکھا تھا۔ وہ چیپٹر یہ تھا کہ ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ نیا نام ہونا چاہیے، جب کسی بچے کا نام رکھنے جاتے ہیں تو جیسے ہی مولانا نے نام بتایا یہ نام رکھنا ہے، تو سب سے پہلا جو آپ کا ری ایکشن ہوتا ہے وہ یہ کہ اس نام کا کوئی میرے آس پاس تو نہیں ہے، اس نام کا خاندان میں تو نہیں ہے، اس نام کا گلی میں تو نہیں ہے، اس نام کا محلے میں کوئی تو نہیں ہے، یعنی آپ کو یونک نام چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے اس کو کنڈیم کیا کہ یہ غلط اور فرسودہ قسم کا رویہ اور نظریہ ہے ہمارا۔ ہمیں نام رکھنا چاہیے شخصیات کو دیکھ کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 31 اولاد کی جو فہرست ہے اس میں 3 بیٹوں کا نام محمد ہے۔ آپ اپنے 3 بیٹوں کا ایک جیسا نام رکھ پائیں گے؟ ہمت ہے آپ میں، اس لیے کہ آپ نے نئے آیام بڑھ لیے، نئے اصول بنا لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بیٹوں کا نام محمد رکھا، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کیا ہیں۔ اسی طرح پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام پہچانتے ہوئے ان کے جو صاحبزادے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے 3 بیٹوں کا نام کیا رکھ لیا؟ علی رکھ لیا۔ علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ تو وہ جانتے ہیں کہ میرے والد کا مقام کیا ہے، ان کی ہستی کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رہ کر کے انہوں نے علم کے وہ کون سے خزانے اور ذخیرے دریافت کیے ہیں کہ وہ اولاد میں منتقل ہوتے رہنا چاہیے۔ بلکہ پھر حسن کے بیٹے نے، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اپنے بیٹوں کا نام حسن رکھا، یعنی 5 ایسے سلسلے ہیں، حسن ابن حسن ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، ابن علی ابن ابی طالب، یہ ایک تسلسل ہے۔ یعنی وہ نام بھی کیمیا بن گئے ہیں، وہ نام بھی کیمیا بن گئے ہیں اور وہ نام بھی اس طرح سے چلیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یوم وفات ہے، بہت مشکلات سے اسلام کی نیا کی کھیونہاری کی، چاروں طرف سے، روم کی طرف سے، ایران کی طرف سے، ہر طرف سے حملے ہیں، اور خود آپس میں جو خانگی اختلافات ہیں وہ مستقل ہیں، اور خود اپنوں کی طرف سے بار بار جو بے وفائی ہوتی ہے
اس کا زخم الگ ہے۔ بہت مشکل حالات میں خلافت کا یہ بوجھ اٹھا کر کے دکھایا ہے، اور امت کو بچا کر کے، اور امت کے اس سواد اعظم کو بچا کر کے دکھلایا ہے۔ بہت مشکل حالات سے گزرے۔ خلفاء میں اتنے مشکل حالات کسی نے نہیں دیکھے جتنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے ہیں۔ مستقل حالات پیدا کیے، آغاز ہی مشکلات سے ہوا۔ آپ اندازہ کیجئے، عبد الرحمن ابن ملجم جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، اسی کا چھوٹا بھائی خالد ابن ملجم وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پورا سلسلہ ہے، ایک جتھے کے گھیراؤ میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یہ بات دہرائی ہے کہ علی، تمہارے سلسلے میں دو گروہ گمراہ ہوں گے، ایک جو تم سے ایسی محبت کرے گا کہ جس سے الوہیت کا اشتباہ پیدا ہوگا، وہ اس وجہ سے گمراہ ہوگا، اور ایک تم سے غایت درجے نفرت کرے گا۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کیا کہا تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم نے جب قتل کر دیا ہے تو اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے باندھ دیا تھا، ایک روایت یہ ہے، تو اس سے پوچھا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لا کر کے جب اس کا بیان لیا گیا تو اس نے کہا کہ ہم یہ تلوار کئی دن سے تیار کر رہے تھے، اور ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم دھرتی کے سب سے بدبخت شخص کو اس سے قتل کریں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کے یہ الفاظ تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بردستہ جواب دیا کہ ابھی میں زندہ ہوں اور میں قتل نہیں ہوا ہوں، میں فوت نہیں ہوا ہوں، اور اگر میں فوت ہو جاتا ہوں تو انشاءاللہ اس تلوار سے اس دھرتی کا سب سے بدبخت شخص ہی قتل کیا جائے گا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے طور پر تجھے اسی تلوار سے قتل کیا جائے گا، اور زمانہ دیکھ لے گا کہ اس تلوار سے اس کائنات کا بدبخت ترین شخص قتل ہوا ہے۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ ابھی مجھے بولتے کتنی دیر ہو گئی؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ آپ اس شخصیت کی زندگی سے، ان کی زندگی کے ابواب سے اور ان کے کردار سے جس طرح کا علم چاہیں، اور جس طرح کی آئیڈیالوجی چاہیں، اور جس طرح کی ہدایت چاہیں، جس طرح کی آپ روشنی چاہیں، آپ کو ملے گی۔ وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوم میں بچپن سے لے کر کے اور وہ سیکھنے کا جو پورا زمانہ ہوتا ہے وہ گزارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا ہے، اس کے علاوہ یہ کہ اہل بیت میں سے ہیں، ان کو اندر تک جانے کی اجازت ہے۔ خود ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قربت اور جو موافقت مجھے ہے اور جتنی پہنچ اور رسائی میری ہے کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ میں جب چاہتا ہوں گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہوں، اذا تنحنح، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانس دیتے ہیں تو میں واپس آ جاتا ہوں، ورنہ میرے لیے کسی اور الگ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کھانسنے کا مطلب یہ ہے کیا پتہ کس حال میں، تو ان اوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستثنیٰ کر دیتے ہیں، ورنہ مجھے اندر تک جانے کی اجازت ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے تو اس وقت حضور کو اپنے کندھوں پر رکھ کر کے کون لایا تھا؟ ایک طرف حضرت فضل ابن عباس ہے اور ایک طرف علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بیماری میں گھر کے اندر کون موجود ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ وفات کے وقت میں کیا صورتحال ہوتی ہے اور کس طرح سے چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے معاملات میں لگے تھے۔ سقیفہ بنو ساعدہ پر جو شرکت نہیں ہے اس کی وجہ یہی ہے، یہ خاص وجہ کہ یہ بالکل جو گھر کے اندر کے معاملات ہیں ان معاملات کو کون دیکھ رہا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھر کے لوگوں میں صاحب ایمان یا ویل ٹرینڈ اور ذمہ دار لوگ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کا ایک ایسا اثاثہ ہے جن سے کسی بھی طرح کی روشنی حاصل کی جا سکتی ہے، جن سے کسی بھی طرح کی ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے،
جن سے کسی بھی طرح کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے. اس سے بڑھ کر کے اور کیا بات ہوگی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی مسئلے میں جب بہت زیادہ تشویش ہوتی ہے تو مسئلہ کہاں پوچھا جاتا ہے؟ ایک نہیں 20 واقعہ فتوے کی ضرورت پڑتی ہے. ویسے سیاسی اعتبار سے زمین پر اختلافات، رائے کا اختلاف ہے، لیکن مسائل جب پوچھنا ہوتے ہیں تو کوئی ایک ایلچی آتا ہے جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل پوچھ کر کے جاتا ہے. یہاں پہنچ کر کے یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہوتا ہے کہ صحابہ کے بیچ جو اختلاف ہے، اختلاف الگ ہوتا ہے، مخالفت الگ ہوتی ہے. اختلاف رائے کا ہوتا ہے، مخالفت دشمنی کا نام ہوتا ہے. وہاں یہ چیز نہیں ہے. جنگیں بھی ہو رہے ہیں، اس کے باوجود حالات یہ نہیں، یہ اپنے دماغ سے نکال دیں سب لوگ. اس کے علاوہ اس کی اتنی طاقتور مثال اس پوری کائنات میں، ہیومن ہسٹری میں آپ لا کر کے نہیں دے سکتے جو میں مثال دینے جا رہا ہوں اختلاف اور مخالفت کے حوالے سے، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ زبردست رسہ کشی ہے، اختلاف رائے ہے. اس اختلاف کا فائدہ اٹھا کر کے رومی امپائر نے ارادہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سائیڈ جو ان کے وفادار ہیں وہ بار بار ان کے ساتھ کبھی خوارج کی شکل میں اور کبھی کسی کی شکل میں بغاوت کر دیتے ہیں، ادھر جا کر کے حملہ کر دیں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب جا کر کے حملہ کر دیں. اس سلسلے کا علم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آج کی تاریخ میں اگر آپ کے کسی سیاسی اپوننٹ، پولیٹیکل اپوننٹ کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو آپ اس میں جاسوسی کا کردار ادا کریں گے، شاہد اور گواہ کا، اس لیے کہ یہاں مخالفت ہوتی ہے، وہاں اختلاف ہے، مخالفت نہیں ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملتی ہے کہ رومن امپائر نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یا ان کے خلاف کسی سازش کو ہوا دی ہے. پتہ چل گیا، ثابت ہو گیا کہ ایسا ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خط لکھا ہے جو تاریخ میں موجود ہے، اس کو شروع کہاں سے کیا؟ آپ بتائیے. دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہے، آدھے پر روم قابض ہے اور آدھے پر کون؟ ایران قابض ہے. آدھی دنیا کا فرما روا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ، غیظ، غضب اور جوش دیکھیے کہ اس کو جب خط لکھتے ہیں، آپ کو ماننا چاہیے کہ عظیم الروم لکھنا چاہیے تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ کے الفاظ آپ کے حلق سے نہیں اتریں گے کہ انہوں نے لکھا یا کلب الروم، او رومی کتے. یہاں سے آغاز کیا ہے اپنے خط کا. یہاں سے تاریخ کا ہر باب آپ کو یہ بتلا دے گا ان دونوں کی سیرت کا کہ یا کلب الروم، او رومی کتے. اگر تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ ہمارے بیچ اختلاف ہے اور وہ اختلاف ہمیں اسلام پر سمجھوتا کرنے کے لیے آمادہ کر دے گا تو تم غلط فہمی میں ہو. یاد رکھنا، اگر تم نے کوئی نگاہ ترچھی کی، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یا ان کے دارالخلافہ کی طرف ترچھی نگاہ سے بھی دیکھا تو سب سے پہلا شخص جو علی ابن ابی طالب کے لشکر سے نکلے گا مبارزت کے لیے وہ کوئی دوسرا نہیں، معاویہ ابن ابی سفیان ہو. اور تو نے اگر بدتمیزی کرنے کی ٹھان لی ہے تو سن، میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کیے لیتا ہوں اور اس کے بعد قسطنطنیہ کو جلا ہوا کوئلہ بنا دوں گا. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں اس خط میں. تو جو لوگ اس سے بھرمت ہو رہے ہوں یا اس اختلاف کو آج کی سیاسی گندی مخالفت سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں تو وہ بہت بڑی غلطی پر ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیچ کوئی اجتہادی اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن اسلامی اقدار پر، اسلامی عظمت پر انہوں نے کبھی کوئی سمجھوتا کر لیا ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کی عظمت کا احساس عنایت فرمائے. صحابہ کے ان پاکیزہ کرداروں کے ذریعے سے، صحابہ کے اس اتحاد کے ذریعے سے ہمیں آج کی زندگی اور آج کے اس منظرنامے کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ذرا سی بات پر اختلاف کر کے امت کو دھڑوں میں اور ٹکڑوں میں تقسیم کیے ہوئے ہیں. ہماری کچھ بنیادیں ہیں، ان بنیادوں پر ہم اپنے آپ کو متحد کر سکتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے جہاں ہزاروں صحابہ شہید ہوئے ہوں جنگوں میں، لیکن ان کے بیچ اسلام کے لیے اتنی فکر ہے، اسلام کی بقا اور اسلامی تحریکات اور اسلامی اقدار کی بقا کے لیے ان کے بیچ بھی اتنا زبردست کوڈ اور اتحاد ہے کہ وہ اس اختلاف کو ایک پل میں
پس پشت ڈالنے کو تیار ہیں اور متحد ہو کر ایک ایسا شخص جو اپنی خلافت کا داعی ہے وہ کہتا ہے کہ میں ان کا ایک معمولی سپاہی بن جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جینے کا یہ سلیقہ من حیث القوم ایز اے نیشن جینے کا یہ طریقہ ہم کو بھی عنایت فرما دے، ہمارے اندر بھی یہ تحمل اور ادب عنایت فرما دے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے ہمارے معاشرے میں روشنی پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ، جن نوجوانوں نے یہ مجلس منعقد کی ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات کے سلسلے میں، اے اللہ انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی روشنی عنایت فرما دیجئے، ان کے علم کا نور عنایت فرما دیجئے، ان کے علم کی جھلک عنایت فرما دیجئے۔ ظاہر ہے ان کی محبت میں ہی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ اے اللہ، محبت کرنے والوں کو صلہ ملنا یہ بہت پرانا دستور ہے، اور آپ تو کریم ہیں، یہ صلہ ان نوجوانوں کو اور ہم سب کو عنایت فرما دیجئے۔ اے اللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اختلاف کے باہم ایمان اور اسلام کے لیے اتنے متحد ہیں۔ اے اللہ، یہی سلیقہ ہمیں بھی برحمت فرما دیجئے کہ ہم اپنی قوم کے لیے باہم متحد ہو جائیں اور موجودہ حالات سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں۔ اے اللہ، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمارے حالات درست فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اپنی ناراضگی کو دور فرما دیجئے، اپنی رضا کا اعلان فرما دیجئے اور ہم سب کو اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ، ہماری اس مجلس کو اور اس کوشش کو قبول فرما لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔